جی دوستو السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں لو برڈز کی فل انفارمیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ لو برڈ سے بریڈ کس طرح لینا ہوگی۔ نئے شوقین حضرات کے لیے برڈ سے بریڈ لینا کافی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہو سکتا ہے کہ لو برڈ سے چھوٹے بچے بھی بریڈ لے سکتا ہے، اور مشکل بھی ایسا ہے کہ کیٹو پہاڑ پر چڑھنا۔ دوستو چند طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ فالو کریں اور آپ اچھے بریڈر بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی پرندہ رکھتے ہو تو اس کے بارے میں آپ کو نالج ہوگا، تو آپ کے پاس انفارمیشن ہو تو اس کی بریڈنگ اور دیکھ بھال کافی آسان ہو جائے گی۔ تو جیسا کہ آج اس ویڈیو میں لو برڈز کے بارے میں بتاؤں گا، تو لو برڈز کے بارے میں آپ کو فل انفارمیشن مل جائے گی۔ دوستو اگر ہمارا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جی دوستو، لو برڈز کی کوئی بھی موٹیشن فشر ہو، لوٹینو ہو، البائنو ہو، جو بھی ہو، تو اسے کس طرح بریڈ لینا ہوگا اور کون سی خوراک اس کو یوز کرنا ہوگا۔ جیسا کہ لو برڈز کے نام سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے پیار اور محبت کرنے والا پرندہ ہے، تو لو برڈز کی خاص بات ہوتی ہے کہ جب ایک بار کسی کے ساتھ جوڑا لگا دیتے ہیں، یعنی کہ میل اور فیمیل ایک بار جوڑا لگا دے تو ساری زندگی اس کے ساتھ جوڑا ہوتی ہے۔ لیکن لو برڈز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی ایک ہی میل یا ایک ہی فیمیل، تو ساری عمر ایک پارٹنر کے ساتھ گزرتی ہے۔ جی دوستو، لو برڈز کے لیے کن کن چیزوں بریڈنگ کے لیے ہونا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے میل اور فیمیل کو کنفرم پتہ ہونا چاہیے کہ میل ہے یا فیمیل، کیونکہ اگر ہم لوگ غلطی سے میل کو میل کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر فیمیل کے ساتھ فیمیل کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا سارا سال ضائع تو ہو سکتا ہے، مگر ان سے کوئی بریڈ نہیں آ سکتی۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ 100% کنفرم پتہ ہو کہ یہ میل ہے یا فیمیل۔ جی دوستو، میل اور فیمیل کو کس طرح معلوم کرنا ہے؟ بعض لوگ ہڈی سے معلوم کرتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل۔ میل کی جو ہڈی کے درمیان گیپ تھوڑا کم ہوتا ہے اور فیمیل کے ہڈی کے درمیان گیپ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ فیمیل کا سائز میل کے سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل میں یہ ویڈیو پڑی ہے، اگر وہ دیکھ سکے تو آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ یہ میل ہے یا فیمیل۔ دوستو کہ لو برڈز کی بریڈنگ ایج کیا ہوتی ہے؟ تو لو برڈز کی کوئی موٹیشن ہو تو 8 سے 10 ماہ کی ہو جاتی ہے تو بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور لو برڈ کیج کی بات کریں تو کیج کا سائز 2 فٹ 1.5 بائی 1.5 فٹ ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا جو فرنٹ 2 فٹ ہوگا، اس کی گہرائی اور چوڑائی 1.5 بائی 1.5 فٹ کی ہوگی۔ دوست اور بریڈنگ کے لیے بکس لگائے تو بکس 2 قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک چوڑائی کی شکل میں ہے اور ایک لمبائی کی شکل میں ہے۔ اور بکس کی سائز کی چوڑائی 10x10 ہوگی اور لمبائی 14 انچ کی ہوگی، اور اس کو لمبائی کی شکل والی بکس لگائے وہ سب سے بہتر ہوگا، اور مٹکی بھی لگائے، وہ لو برڈ زیادہ پسند کرتی ہے، اور دونوں لگائے لو برڈ ایک بھی پسند کرے گا۔ اور کیج میں بکس یا مٹکی ایسے کونے میں لگائی انہیں لوگ فرنٹ سے آسانی سے نہ دیکھ سکے، چونکہ لو برڈ پھر مٹکی یا بکس کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اگر آپ نے سیٹ کو کونے پر نہ لگائے ہو، کیونکہ لو برڈ پھر بھی انڈے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی انڈے یا بچے کوئی لے نہ سکیں، مگر اس کو جگہ سیف نہیں لگتی ہے۔ اور کیج ایسی جگہ پر رکھے کہ لوگوں کے آمد و رفت یعنی آنا جانا کم ہو، کہ لوگ کیج کی طرف زیادہ نہ جائیں، کیونکہ وہ زیادہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اور لو برڈ سیزن کے بارے میں بات کریں تو ستمبر سے لے کر مارچ تک بریڈنگ کا سیزن ہوتا ہے، اور ان کے درمیان 3-4 بار بریڈنگ کر دیتی ہے۔ اگر ان کے انڈے کی تعداد کے بارے میں بات کریں اور ایک دفعہ 5، 6 یا 7 انڈے بھی دیتے ہیں، اور یہ لو برڈ اچھی کوالٹی پر ڈیپینڈ کر دیتی ہے۔ ان کے بچے مٹکی یا بکس سے باہر آنے کی بات کریں تو تقریباً جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پر نکل آتے ہیں تو پھر مٹکی یا بکس سے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ چھوٹے بازی طوطے کی طرح 18 سے 21 دن کے اندر انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، اور یہ کراس کے بعد تقریباً 1 ہفتہ بعد فیمیل انڈے شروع کر دیتے ہیں، اور ایک دن میں فیمیل ایک انڈا بھی دے گی، اس کے اگلے دن فیمیل ریسٹ کرے گی اور پھر نیکسٹ ڈے انڈا دے گی۔ اسی طرح بچی بھی ایک دن کے وقت پہ سے نکلتی ہے۔ اگر خوراک کے بارے میں بات کریں اور خوراک 2 قسم کی ہوتی ہے، سافٹ فوڈ اور سیڈ مکس، اور سیڈ مکس بازار سے بھی لا سکتے ہو یا اگر گھر میں خود تیار کرتے ہو۔ آپ نے باجرہ بھی لینا ہے اور کنگنی بھی لینی ہے، اور اس میں سادہ کنگنی، موٹی کنگنی، لال کنگنی اور ساتھ میں سورج مکھی کے بیج آپس میں ملا کر لو برڈ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ لیکن لو برڈ کی اچھی بریڈنگ کے لیے سیڈ مکس سے سافٹ فوڈ بھی زیادہ مفید ہے۔
سافٹ فوڈ میں لاؤ برڈ کو زیادہ کافی ساری چیزیں بھی دینی ہوگی۔ لاؤ برڈ زیادہ نخرے نہیں کرتے، سب چیز کھا لیتی ہے اور ان میں سے چلی ابال کر بھی دینی ہوگی۔ کالے چنے اور سادہ چاول اور ابلی ہوئی گندم لاؤ برڈز کو دے اور بہت زیادہ شوق سے کھا لیتی ہے، اور ان سب چیزوں کے علاوہ سبزیاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو سبزیاں گھر پر ہو تو اس کے کوئی ٹکڑے تو لاؤ برڈز کو ڈال دے تو بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں، اور موسمی پھل بھی دے سکتے ہیں، سیب کیلا وغیرہ بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی بیماری یا بریڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔